السلام علیکم آنٹی. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ آنٹی، آپ نے ہمیں ملنے کا موقع دیا، جاننے کا موقع دیا، آپ سے سیکھنے کا موقع دیا. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. بیٹے میرے پاس ہر ایسے کام کے لیے وقت ہی وقت ہے جو جس سے کسی کا بھلا ہو جائے اور کسی کی زندگی بہتر ہو جائے، اس کے لیے میرے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. اچھا آنٹی بتائیں، آپ اپنی سٹوری بتائیں. میں جاننا چاہتی ہوں، میں شیئر کرنا چاہتی ہوں لوگوں کے ساتھ جو آپ کام کر رہی ہیں، اتنا خوبصورت کام کر رہی ہیں، اور آپ کا سفر شروع کہاں سے ہوا اور کیسا رہا. ہمیں اپنی سٹوری بتائیں. بس میں مختصر کر کے آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کراچی سے شادی ہو کر آئی تھی، اور یہاں ظاہر آنے کے بعد ایک چینج جو ہوتا ہے، ایڈجسٹ کرنے کا جو مسئلہ ہوتا ہے تھوڑا، اور 40 ایئرس پہلے تو بہت زیادہ فرق تھا. اور میرے ہسبینڈ ٹیکسٹائل انجینئر تھے، ان کی وجہ سے مجھے انٹیریئر جگہوں پر رہنے کا اتفاق ہوا، اور میں نے بہت ہی قریب سے بڑے دکھ دیکھے لوگوں کے. اور دکھ یہ تھا کہ شاید ان کے جانور کی، اور آج بھی مجھے لگتا ہے کہ آج بھی میں اسی جگہ کھڑی ہوں کہ ایک جانور کی اہمیت تھی، انسان کی نہیں تھی، کیونکہ جانور ان کو دودھ دیتا ہے، کچھ اس سے فائدہ ہے. تو بس وہاں سے کچھ مجھے اس وقت اتنی سمجھ تھی کہ میں نے وہاں سے بچوں کو پڑھانا شروع کیا کہ میرا دل بھی لگے گا اور میں تھوڑا سا ان کو ایجوکیشن دینے کا کام کروں تاکہ یہ تبدیلی آئے اور یہ لوگ ایک بہتر زندگی گزارنے کے قابل ہوں. لیکن جب وہ پڑھنے کے لیے آئے بیٹے تو میری وہ ساری ٹریک ہی چینج کر دیا انہوں نے. کوئی ٹی بی کا مریض کھانس رہا ہے، کسی کو ہیپیٹائٹس کا مریض ہے، کسی بچے کا پیٹ اتنا بڑا ہے کہ اس کے کیڑے ہیں یا پانی بھرا ہوا ہے. بس عجیب بڑا کچھ بہت قریب سے دیکھا. تو دیکھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کیسے پڑھیں گے. پہلے مجھے ان کو ان پرابلم میں سے نکالنا ہے، اس کے بعد یہ پڑھنے کی طرف آئیں گے، اس کے بعد یہ کلمے کا مطلب سمجھیں گے، اس کے بعد یہ دین کو سمجھیں گے. یہ پہلے ان کی بیسک پرابلمز تو ساری سالو ہوں. تو وہاں سے کھانے کا کام شروع کیا، اور کھانے کا تھوڑا میرا انٹرسٹ بھی تھا کیونکہ میری ڈگری بھی فوڈ اینڈ نیوٹریشن میں نے کالج آف ہوم اکنامکس سے میری ڈگری ہے، تو مجھے انٹرسٹ بھی میرا فوڈ میں زیادہ تھا. بس وہاں سے پھر میں نے کھانے کا کام شروع کیا کہ میں کچھ ایسا کھانا ڈیزائن کروں کہ ان کی گروتھ بھی نارمل ہو، ان کے قد، ان کی ہیلتھ، جو کچھ بھی اس وقت سمجھتی. ظاہر انسان پوری زندگی سیکھتا ہے، اس وقت حالات بھی نہیں تھے، ہسبینڈ کی بھی چھوٹی سی جاب تھی، تو ان چھوٹے سے وسائل میں رہتے ہوئے پھر ساتھ ساتھ میرے اپنے بچے ہونے لگے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے، ساتھ ہی ساتھ یہ بچے بھی ہوتے تھے، تو ایک سفر بڑا خوبصورت شروع ہو گیا. پھر اس کھانے سے اندازہ ہوا کہ اب تھوڑا سا پڑھانے کا کام بھی شروع کرنا ہے. پڑھانے کا شروع کیا، اس کے ساتھ اور بہت سارے کام دوسرے شروع ہو گئے کہ لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ یہ تھوڑی کوئی نرم دل خاتون ہے اور یہ ہیلپ کرتی ہیں. تو اور بھی بہت سارے اللہ پاک کا کرم تھا، اس نے کام لیے. انسان کی تو کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن آج بھی میں سوچتی ہوں تو میں کہتی ہوں میں نے کیسے کر لیا. بہت گھر بنائے لوگوں کے، بہت سارے لوگوں کو مطلب کفن دینے، نہلانا دھلانا، ان کے گھروں کے اندر خدمت کرنی، ٹی بی کے مریضوں کے اندر. پھر میں نے پورا وہ پروجیکٹ ہی اپنا بنا لیا تھا. یہ نبی پورہ کے اندر شیخو پورہ میں ایک وہ تھا یہ ٹی بی کا کیا سینیٹوریم، اس کی انچارج میں خود بن گئی تھی. وہاں جا کے مجھے اندازہ ہوا کہ میڈیسن تو ان کو گورنمنٹ سے مل جاتی ہے لیکن غذا نہیں ملتی، اور وہ 9 مہینے کے بجائے 10 مہینے ایسے پڑے ہوئے کھانستے رہتے ہیں. وہاں پھر میں نے شہر سے تھوڑی تھوڑی کلیکٹ کرنا شروع کی، کسی سے گوشت لیا، کسی سے کچھ لیا، میں وہاں لے جاتی تھی اور وہاں لے جا کے پکاتی تھی. اور مطلب یہ میں آپ کو اپنا تجربہ بتا رہی ہوں کہ 3 مہینے میں وہ لوگ اس قابل ہو گئے کہ ان کا ہم اپنے گھر جانا ہے. پھر وہاں سے ان کو تھوڑا سا ہنر، ان سے میں پوچھتی تھی کہ آپ کو کیا کام آتا ہے. کوئی کہتا ہے سلائی مشین، تو سلائی مشین دے دی. کوئی کہتا تھا، ایک شخص نے مجھے بتایا کہ وہ جوتے گاٹنے والا ہے نا،
اسما میں آپ کو بتاؤں کہ بیٹے میں حیران رہ گئی، میں تو اس کو نہیں پہچانی لیکن وہ مجھے پہچان گیا. میں نے اس کو صرف 500 روپیز دیے تھے کہ وہ یہ اپنے انسٹرومنٹ خریدے اور جا کے اپنا کام شروع کرے. میں لبرٹی میں گئی، اس نے مجھ سے کہا باجی آپ مجھے نہیں پہچانی. میں نہیں بتا سکتی کہ وہ میرے لیے کتنی خوشی کا لمحہ تھا کہ اس کی صحت بھی اتنی اچھی تھی، اس کا بزنس بھی اتنا اچھا تھا اور وہ اتنا مطلب ایک بہترین اور کامیاب انسان بن کے معاشرے کا حصہ بن چکا تھا. تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ ہم اتنی چھوٹی چھوٹی ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ میں نے 500 روپے دیے تھے، میں نے ذرا سا کھانا کھلا دیا تھا. آپ کو نہیں پتا کسی کی زندگی بن جاتی ہے، کسی کی سوچیں بدل جاتی ہیں، کوئی ناکامی سے کامیابی کی طرف چلا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے. جو اب میں ظاہر ہے میرے کام کو کرتے ہوئے مجھے 40-45 سال ہو گئے، اب میں ان کے رزلٹ بھی دیکھنے لگی ہوں، جو میں بڑی خدا کی شکر گزار ہوتی ہوں کہ اللہ، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جو کچھ بس اسی طرح ہم لاہور شفٹ ہو گئے، ہم نے اپنا گھر بنا لیا. کچھ ایسا ہوا کہ بچے چھوٹی تھے تو اظہار کی وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. میں اس لیے بتاتی ہوں کہ خواتین کے لیے یہ بھی ایک ان کو میرا میسج بہت ان کو امپاور کرے گا اور بہت وہ اس سے بھی انرجی اور طاقت حاصل کریں گی کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نا بس بنا لیتے کہ اب زندگی ختم. یقین کریں میں نے اسی وقت نفل پڑھے اور شکر کی، اور مجھے یہ ہوا کہ اللہ کی امانت تھی اور میں نے اس کو خوش دلی سے واپس کیا ہے میرے دل میں کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ پالن ہار ہیں، وہ کب سے پال رہے ہیں، ابھی بھی وہی میرے ہیں. اور اتنا آسان، کچھ لوگوں نے مجھے کمزور کرنے کی کوشش بھی کی، منع بھی کیا کہ بچوں کی پڑھائی کے لیے، بس اللہ پالتا اور پالے گا. خدا کا شکر میرے پاس اتنی کرم نوازی رہی کہ بچوں نے بیسٹ رزلٹ خود بخود، میں تو دوسرے کے بچوں کو پڑھانے میں لگی ہوئی تھی، اتنے اچھے رزلٹ لیے. مجھے کسی بچے کو مجھے نہیں لگتا کچھ خرچ کرنا پڑا، سب اسکالرشپ پہ لمس تک، اور پھر ماشاءاللہ اب امریکہ میں پی ایچ ڈی تک پہنچ گئے. آئی ڈونٹ نو کیسے پہنچے، بس مجھے سوائے اللہ کے کرم کے، مجھے یقین کرے اسی لیے میں منظر عام پر بھی پسند نہیں کرتی آنا کہ مجھے اتنا کرم میں ڈیزرو ہی نہیں کرتی کہ میں اس کا کچھ بدلہ لوں جو اس نے مجھ پہ عنایتیں، کرم، مہربانیاں بے حساب کی. اسکول قائم کیا، ابھی پہلا بیچ نکلا اور سارا میرا فرسٹ ایئر جو ہے ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان کو کپس میں ڈالتے ہیں، کہ کپس کے بارے میں مجھے یہ نالج ملی تھی کہ وہ کہیں نہ کہیں بچے کو پہنچا دیتے ہیں. تو ہمارے سارے بچے ماشاءاللہ ان کے اتنی اچھی پرسنٹیج تھی، 90، 95، 97. بہت خوشی میرے شہزادے. میں تو مجھے نہیں یاد کہ میں نے اپنے بچوں کا رزلٹ کبھی دیکھا ہوگا کیونکہ اس وقت سمجھ ہی نہیں تھی، لیکن ان بچوں کی مجھے ہر چیز پتا ہے. اور کبھی کبھی میں کہتی ہوں قدرت آپ پہ کتنی مہربان کرتی کہ مجھے پتہ نہیں اس نے اپنی مخلوق کا اتنا پیار دیا، میرے دل میں اتنا پیار دیا ہے کہ مجھے نہ رات دن، مجھے نہ وقت کا فرق لگتا ہے، نہ اپنے عورت ہونے کا احساس ہوتا ہے، نہ کمزوری کا احساس ہوتا ہے، نہ اپنی کم علمی کا احساس ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا. ایک دھن ہے کہ میں بس کسی طرح جو کام ملے کسی کی زندگی میں بہتری میری وجہ سے آ جائے بس. اچھا آنٹی، میں یہاں پہ امفسائز کرنا چاہوں گی کہ ہم نے آپ کا کام دیکھا تھا، آپ نے اپنے گھر کے دروازے ماشاءاللہ لوگوں کے لیے کھول دیے تھے. کووڈ میں آپ لوگوں کو گھر سے اپنی پورچ سے کھانا دے رہی تھی، آپ کے دروازے کھلے رہتے ہیں بلکہ لوگوں کے لیے. اور جو کھانا بناتی ہیں وہ بہت اچھے مسالے جات یوز کر کے ہوتا ہے اور ہیلدی کھانا ہوتا ہے. تو اتنا ظرف، اتنی جنرosity کہاں سے آئی اور کیسے آپ کو خیال آیا کہ آپ نے ان چیزوں پہ توجہ دینی ہے؟ اور مطلب کافی انسپائرنگ مجھے لگتی ہے یہ بات، تو اس بارے میں بھی بتائیں. اللہ کی واقعی بہت بڑا کرم ہے اس کا. میں نے آپ کو بتایا میری ڈگری ہی فوڈ اینڈ نیوٹریشن میں تھی، تو وہ تو کیڑا میرے اندر موجود تھا. اور پھر شاید اللہ تعالیٰ کو مقصود تھا، وہ مجھے کراچی سے ایسی جگہوں پر لایا اور یہاں رکھا، اور بہت خوبصورتی کے ساتھ اور بڑی مطلب ایک ویژن کے ساتھ کلیئر میرے پاس جو غذائی قلت اور غربت کو دیکھا، اور لوگوں کے پاس ظاہر ہے بڑے شہروں میں تھوڑی اویئرنیس ہوتی ہیں تو وہ چیزیں نہیں تھی.
اور پھر میں نے آپ کو اپنے انٹرویو میں یہ بھی بتایا کہ مجھے واقعی اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق کی بہت محبت دی ہے، تو میں نے کبھی اپنے گھر میں ازوا ماشاءاللہ دوسرا کھانا نہیں بنایا، ایک ہی کھانا. شروع میں تو حالات بھی ایسے تھے کہ وہ تھوڑا سا بنتا تھا، سب کھاتے تھے، پہلے 4-5 لوگوں کا، پھر میرے اپنے 2-3 بچے ہو گئے، پھر وہ 6-7 لوگوں کا، 10 لوگوں کا، 12 لوگوں کا، اور آج تو ماشاءاللہ مجھے پتہ نہیں، میں گننا بھی نہیں چاہتی کہ کتنے لوگ 24 گھنٹے میں لوگ آتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں. اور الحمدللہ میرے بیٹے نے بھی رزق انٹرپرائز کے نام سے، اس سے بڑے ہیوج پیمانے کے اوپر یہ کام شروع کر دیا ہے. وہ بھی لمس کا گریجویٹ ہے، اور وہ بھی ماشاءاللہ بہت کام کر رہا ہے، اور اسی جذبے سے، محبت سے جو اس نے اپنی ماں کو دیکھا تھا. تو مجھے کھانا کھلانا تھا، لیکن میرے مائنڈ میں ہمیشہ یہ رہا بہت زیادہ، اور آج بھی ہے، کہ میں اس نیکی کے نام پر کہیں میں بیمار تو نہیں کر رہی. میرا بیٹا، بڑا والا بیٹا، وہ چھوٹا تھا اس وقت، اس نے بڑی معصومیت سے آ کے، لیکن اتنا بڑا مجھے اس نے میسج دیا، اتنا بڑا کہ اس میسج نے تو میری زندگی کا رخ ہی بدل دیا. اس نے کہا اماں آپ یہ کھانا کھلا رہی ہیں، آپ دیکھ لیں، ہم نے علاج تو ہم کروا نہیں سکے، کہیں ہم بیمار نہ ڈال دیں لوگوں کو. بس یہ ایک اتنا بڑا پیغام تھا کہ کھانے میں ہائیجین کا بھی خیال رکھنا، مسٹرڈ آئل یا دیسی گھی، خود نمک پیسنا، ہمالین سالٹ، خود مرچ، گرین چلی یا کالی مرچ، بس 2 میں کھانا بنتا ہے. کل میں ایسے ہی اپنے جو اب تو ماشاءاللہ کام اتنا بڑھ گیا، ایک ہم نے کوک بھی رکھا ہوا ہے، میں ان سے پوچھی تھی کہ مختار ہمارے پاس ریڈ چلی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، آپ کو پتا ہے ہمارے پاس، مطلب میں صرف چیک کرنے کے لیے کہ میں اچانک جو چیکنگ میری ہوتی ہے، تو ویسے اس نے پھر مجھے ہری مرچیں دکھائیں کہ آپ کیسی بات کر رہی ہیں، کیا مانگ رہی ہیں، ہمارے یہاں تو ریڈ چلی میں. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو حال ہے وہ حال ہے، لیکن ہمیشہ غریب بیچارہ اپنی صحت کو دیکھے گا، اس کو شوگر کہاں جا رہی ہے، اس کا بی پی کہاں جا رہا ہے، اس کی صحت باہر کے کھانے سے، پہلی اس کی صحت نہیں، پہلی اس کو نارمل کھانا نہیں مل رہا، اور صحت سے مزید وہ بیمار پڑ جائیے باہر کے کھانے، اور کتنا ان میں ہائیجین، کتنا گندے پانی، اور کتنی نیوٹریشن تو میں نہیں سمجھتی. کوئی ہوتے ہیں بہت سارے اچھے لوگ ہیں، لیکن موسٹلی ان چیزوں کو اتنی گہرائیوں سے نہیں دیکھا جاتا. تو بس مجھے یہ تھا کہ کم از کم جو میرا کھانا ہو وہ ایسا نہ ہو کہ آخرت میں اپنے رب کو جواب نہ دینا پڑے کہ مالک اتنے لوگ میں نے تو بیمار نہیں کیے. بس اس سوچ نے ان کو کووڈ میں بھی ہم نے بند نہیں کیا، کیونکہ کووڈ میں بہت زیادہ ضرورت تھی ان کے امیون کو اسٹرانگ کرنے کی، بہت ادرک، لہسن، ہری مرچ، لیمن، اور یہ مطلب ایک دفعہ کھانا لے جاتے تھے تو پورا دن چلا سکے، بار بار گھر سے نہ نکلیں. گھر کو صاف کرنے کے لیے ان کو تھوڑی ایسی چیزیں دی جاتی تھیں، اس کے اندر میں ان کو کہتی ہوں اپنے نمک سے ٹاکیاں لگاؤ، نمک کا ڈلا، اس کا نیم کا پانی، جو چیزیں ہم اپنے انوائرمنٹ سے ہمیں مل سکتی ہیں، نیم کا پانی، لیمن، نمک. میں ان چیزوں کو اپنے گھر میں بھی آج تک میں کوشش کرتی ہوں کہ کوئی اسپرے، کوئی ڈٹرجنٹ، کوئی ایسی چیزیں استعمال نہ ہوں. استعمال کرنی پڑ جاتی ہیں لیکن بہت ہی زیرو لیول پہ کہ کہیں ایسا، ورنہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم انہی چیزوں کے ساتھ نہ انوائرمنٹ میں پولوشن نہ پھیلائیں، گندگی نہ پھیلائیں، اور انوائرمنٹ کو میں گندا نہ کروں. اور لوگوں کے لیے اکنامکلی یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ مسواک سے اپنے دانت صاف کر لیں، نمک سے دانت صاف کر لیں. کوئی اور جیسے ہمارے پرانے لوگ کیا کرتے تھے، اصل ہے کہ وہ اپنی دانتوں کو صاف کریں، ہائیجین کا خیال رکھیں. بس اسی کے اندر یہ پیار محبت آپ کو بڑا کچھ سکھا دیتا ہے. بہترین، ماشاء اللہ. اچھا آنٹی، اب آپ بتائیں کہ آپ وومن امپاورمنٹ پہ بہت بلیو کرتی ہیں، تو مجھے بتائیں کہ آپ کا کیا خیال ہے، آپ ان نوجوان کو کیا کہنا چاہیں گے جو کہ سمجھتے ہیں کہ امپاورمنٹ پیسے میں ہے، اور وہ پیسے کمانے کے لیے ہی پڑھتے ہیں یا آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ آپ ان کو کیا میسج دیں گی کہ آپ کے خیال میں اصل امپاورمنٹ ہے کیا؟ میری تو آئیڈیلی عزت ختیجۃ الکبریٰ تھی. میں سب سے زیادہ میں ان کی زندگی کو، ان کی بہت بڑی فالوور ہوں میں، اور میں انہی کو دیکھتی ہوں کہ اسلام لانے کے بعد تو ان کا سارا پیسہ، ان کی بیٹی کی عزت فاطمہ الزہرا کی شادی ہوئی ہے تو کچھ بھی نہیں تھا، آپ اس سے اندازہ کر لیں، انہوں نے سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. اور میرے خیال میں اس سے زیادہ اس کائنات کی کوئی کامیاب عورت، خوش نصیب عورت، اور ایک بہترین آئیڈیل عورت کوئی بھی نہیں ہوگی. تو یہ واقعی یہ میں بھی بچوں کو اور اپنے ماحول میں یہ چیزیں میں بڑی کوشش کرتی ہوں نکالنے کی ان کے ذہنوں سے. سب کی سوچ یہ بن گئی ہے کہ نہ مطلب پیسے سے،
پیسے سے حالانکہ جب میں اپنے قریبی لوگ جو میری دوست ہیں ان کو بھی تک قائل نہیں کر سکی کہ پیسے کا ایک رول ہے، اور وہ رول ایسا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ آپ کو خود کر دیتا ہے، اس کے لیے آپ محنت بھی نہ کرو۔ میں نے اپنی زندگی کی اس سے بڑی کوئی بھی میرے سامنے مثال نہیں ہے کہ میں نے ہر جگہ، لوگ کہتے ہیں تم ہر جگہ پنگا لے لیتی ہوں، اور کہاں سے وسائل، یہی لوگ ہمارے ارد گرد کے میرا ساتھ دیتے ہیں، میرے دوست، میرے پڑوس، میرا محلہ، اور سارے میرے بہن بھائی، میرے بھتیجا بھتیجی، بھانجا بھانجی، مجھے تو اتنی سپورٹ اپنے لوگوں سے ملی ہے کہ انہوں بس وہ اپنی آنکھوں سے جب دیکھتے ہیں کہ ایک سچ ہے، تو مجھے تو کہیں رکاوٹ نہیں لگی، کہیں لگا ہی نہیں کہ پیسہ تو مجھے، سچی بات ہے میرے سے اگر آپ پوچھیں گے تو پیسہ بہت سیکنڈری چیز ہے۔ آپ کی سوچ، آپ کے رویے، آپ کا عمل۔ مجھے وہ الطاف حسین قریشی ہیں اردو ڈائجسٹ کے جو فاؤنڈر ہیں، وہ مجھے جب بھی ملتے کہتے ہیں آئرن لیڈی، تو میں ہمیشہ بہت ان کی شکر گزار، اتنا خوبصورت انہوں نے ایک نام دیا مجھے۔ لیکن حقیقت ہے کہ مجھے نہیں لگتا، اور نہ میں نے کبھی یہ سوچا کہ میں کوئی بہت لمبے چوڑے کوئی پلازے اور پلان بناؤں۔ میں نے ہمیشہ اپنے ارد گرد اپنی کمیونٹی پہ کام کیا کہ میرے پڑوس میں، میرے محلے میں کوئی بغیر تعلیم کے نہ ہو، میرے پڑوس میں کوئی بھوکا نہ ہو، میرے پڑوس میں کوئی تکلیف نہ ہو، میرے محلے میں کوئی بغیر کپڑوں کے نہ ہو، میرے پڑوس میں، میرے محلے میں کوئی ایسا نہ ہو اس کے پاس کوئی گرم کپڑے نہیں ہیں، اس کے برے حالت میں ہے، وہ بیمار ہے۔ تو میں نے کہا میرا خواب جو تھا ایک ماڈل کمیونٹی بنانے کا تھا کہ ایک ایسی کمیونٹی میں بنا کے پیش کروں اپنے ملک کو، اپنے پاکستان کی میں بہت بڑی لور ہوں، تو میں اپنے ملک کو ایک کمیونٹی دینا چاہتی تھی کہ لوگ دیکھیں کہ یہاں پہ بھی آپس کے بڑے اچھے ریلیشن ہیں ہمارے محلے میں، ہم سب ایک دوسرے کے دکھ درد کے بڑے شریک ہوتے ہیں، ہم سب غریب اور امیر کا فرق بہت زیادہ یہاں ختم ہو چکا ہے، سب ایک دوسرے کو خیال رکھتے ہیں، سب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ہم یہی پوچھتے ہیں، ایک دوسرے کو قرآن سناتے ہیں، ایک دوسرے سے ہیلپ کرتے ہیں۔ میری اسکول میں میرے محلے کے بہت سارے لوگ پڑھانے کے لیے ایز اے والنٹری پڑھانے جاتے ہیں، مطلب ایک دوسرے کو کھانا ہم منگوا لیتے ہیں، بے دھڑک کسی کے گھر میں ہو، کسی کو ضرورت ہم منگوا لیتے ہیں۔ میں پکاتی ہوں تو میرے آگے 150 برتن رکھے ہوتے ہیں کہ کڑی پکتی ہے، مثال کے طور پر سب کو پسند ہے، وہ تھوڑی سب کے گھروں میں جائے گی، مطلب ایک کمیونٹی جو مل کر محلہ رہتا ہے۔ اور مجھے یہی ہمیشہ خواہش تھی کہ میں بہت بڑا ان لوگوں پہ جا کے کام کروں جن کو میں نے دیکھا نہیں، جو میرے سامنے تکلیف میں، پہلے میں انہیں دیکھوں۔ تو کمیونٹی میں اسکول بھی ہے اور وہ اسی محلے کے قریب بچے پڑھتے ہیں، اور چھوٹا سا ایک میں مسافر خانہ بھی بنا رہی ہوں، انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی بلاؤں گی۔ اور صحیح بات ہے یہ ازبا کی وجہ سے آج تھوڑا انٹرویو کا موڈ بن گیا، اس میں ان کی بڑی کوشش، بڑا ان کا پیار، بڑا ان کا اخلاص، بڑا ان کی محبت ہے، بڑا ان کا ریگارڈ ہے، اور اب انہوں نے اسکول میں میرے بہت ٹائم دیا، میں آپ کی ازبا بہت شکر گزار ہوں۔ میرے بچوں کو آپ نے بہت محبت سے بہت ٹائم دیا ہے، اور وہ تو ظاہر سارے اسٹریٹ چائلڈ ہیں، ان کی نظر میں تو ریسائیکل، جو آپ نے چیزوں کو بالکل ویسٹ کو آپ نے ریسائیکل کیا ہے، وہ تو واقعی قابل تعریف آپ کا کام ہے۔ اور میں آپ سے پھر ریکویسٹ کروں گی، بہت زیادہ عاجزانہ درخواست کروں گی کہ آپ میرے بچوں کو پھر تھوڑا سا ٹائم دیں، لیکن ضرور دیں، کیونکہ اصل جو زندگی میں ہوتا ہے نا، آپ کی زندگی کو ڈائریکشن آپ کی چینج کرنے والا، وہ استاد ہوتا ہے۔ اور استاد ضروری نہیں ہے کہ وہ اسکول میں پڑھانے والا ہی ہو، کوئی بھی شخص، کسی بھی کردار کا انسان آپ کا استاد ہے، جو آپ کی زندگی کو، پوری زندگی کا رخ، آپ کی ڈائریکشن چینج کرتے، وہ آپ کا استاد ہے۔ کیا خیال ہے؟ نہیں، جزاک اللہ آنٹی، تھینک یو سو مچ، آپ نے اس چیز کو اکنالج کیا، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپرچونیٹی دی کہ ہم آپ کے اسکول آ سکیں، ہم بچوں کے ساتھ وقت گزار سکیں، آپ نے بھروسہ کیا ہم پہ۔ مجھے تو آپ کے اسکول کا نام ہی اتنا خوبصورت لگا تھا، تو میں نے کہا یہاں تو ضرور جانا ہے۔ رخ مجھے بہت خوبصورت نام لگتا ہے، اس کے بارے میں بتائیں۔ رخ میرے نام کے فرسٹ 3 ورڈز ہیں RUK، اس کے اندر ایک تو ڈائریکشن تھی کہ میں چاہتی ہوں لوگوں کے، اور اس کا لوگو بھی ہے کہ بدلے رخ بدلے زندگی۔ دوسرے اس میں یہ بھی مطلب مجھے نہیں پتا تھا، لیکن میرے بچوں نے بتایا کہ اماں اس کو ایک سایہ دار درخت کو، مطلب پنجابی لینگویج کے اندر ایک سایہ دار درخت کو رخ کہتے ہیں، تو مجھے بڑا اچھا لگا، خوشی ہوئی کہ بڑا خوبصورت میننگز ہیں، کیونکہ سوچ ہی یہ ہے
اور اللہ تعالیٰ مجھے مرتے دم تک اور آخری سانس تک اپنی بندگی کا بہت بڑا شرف ہے، بندہ ہونا بہت بڑا شرف ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی پر استقامت سے ہمیں زندہ رکھے اور اسی پر ہمارا انجام ہو. بہت شکریہ. بالکل آنٹی، میں نے آپ کے کام کو، آپ کو کام کرتا دیکھ کے آپ سے جتنا سیکھا ہے، مجھے لگتا تھا کہ میں آپ کا یہ کام لوگوں تک ویڈیو کے تھرو، آپ کی اسٹوری کے تھرو لوگوں تک پہنچاؤں تاکہ وہ بھی آپ سے سیکھیں، ہم مل کے آپ سے سیکھیں اور ہم اس چیز کو آگے لے کے بڑھیں. کیونکہ بے شک جو ہم دیکھ کے سیکھ سکتے ہیں وہ ہم سے باتوں سے نہیں سیکھ سکتے. اور سب سے ضروری بات یہی ہوتی ہے کہ کام شروع کرنا چاہیے، پہلا قدم اٹھانا چاہیے اور پھر کرتے رہنا چاہیے. اینڈ اس معاملے میں آپ بہت انسپائرنگ ہے ہمارے لیے. تھینک یو سو مچ، آپ ہمارے ساتھ شیئر کیا. بس اللہ کی رضا کے لیے سب کرتے جائیں، آگے بڑھتے جائیں، کوشش کرتے جائیں. اور میسیج لوگوں کو، ہاں یہ میسیج واقعی میں دینا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ پروردگار میرے منہ سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے جس کو کوئی غرور میں شامل. میں نے دیکھا میں جتنا کام کر رہی ہوں نا، اتنا زیادہ مجھے لگتا ہے بچے مجھے دیکھ کے مطلب بچے ہو جاتے ہیں کہ امی اب بیٹھ جائیں. مجھے لگتا ہے میں تو رات کو بھی کام کر سکتی ہوں. اور انرجی آ رہی ہے، اور انرجی آ رہی ہے. آئی ڈونٹ نو کہ اللہ تعالیٰ کا کیا راز ہے، اس میں کیا ہے. اصل میں وہ انسان اتنا خوش اتنا ہوتا ہے نا، خوشی اندر اتنی ہوتی ہے جب آپ لوگوں کی زندگی دیکھ رہے ہیں بہتر ہو گئی، شکل پہلے سے بدل گئی، بچے پڑھنے جا رہے ہیں، بچے مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، خوشی آ رہی ہے، بھوکے کا پیٹ بھر گیا، کپڑے بہتر ہو گئے، شکل صورت بہتر ہو گئی، روزگار مل گئے، ان کے اندر سمجھ آ گئی، شعور آ گیا، زندگی کو انہوں نے بہتر کر لیا. تو یہ دن بھر بے شمار خوشیاں جو ہے نا، وہ یقین کرے مجھے کبھی احساس نہیں ہوا کہ میں کوئی تھک گئی ہوں یا مجھے بخار ہے، بیمار ہوں. کووڈ میں بھی سب کہتے رہے، میری ایج بھی ظاہر ہے، بچے بیچارے فکر مند ہوتے تھے کہ امی تھوڑا سا اپنا خیال کر لیں. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ میرے منہ سے میں کہتی ہوں کوئی ایسا لفظ نہ نکلے، لیکن مجھے کبھی ٹیمپریچر بھی نہیں ہوا. میں پورے کووڈ کے مریضوں کی خدمت کرتی رہی، اپنے ہاتھوں سے میں نے ان کو نہلایا دلایا، ان کے کام کیے، ان کو کھانا کھلایا. وہ گھر میں میرے آ کر رہے ہیں، میرے گھر میں رہے. مجھے تھوڑا ڈر لگتا تھا کہ بچے ہیں اور یہ کہیں یہ لوگ فیل نہ کریں، تو میں کوشش کرتی تھی کہ میرے کمرے میں رہیں یا میں ان کے گھروں میں جا کے کھانا پہنچانا، خود جانا، ان کے کاموں کو دیکھنا. تو میں نے تو زندگی کا یہی راز پایا کہ آپ جتنا صرف اللہ کے لیے کرو، کوئی مطلب، کوئی لالچ، کوئی غرض کے بغیر کرو، اور بس جواب میں وہ آپ کو کتنی خوشیاں دیتا ہے، کس کس شکل میں خوشیاں دیتا ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، امیجن بھی نہیں کر سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے. بالکل، اور یہی رزق ہے. تھینک یو سو مچ آنٹی، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ نے اپنی اسٹوری شیئر کی، یہ بہت انسپائرنگ تھی، بہت موٹیویشنل تھی. مجھے بہت ہمت ملی ہے، انشاءاللہ لوگوں کو بھی ہمت ملے گی. انشاءاللہ ہم مل کے اپنے ملک کے لیے کچھ بہتری کا کام کریں گے، اپنے ملک کے لیے اچھا سرمایہ بنیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ، اپنا خیال رکھیے گا.